الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تو جو بحث پچھلی آڈیو میں چلی کہ اعمال ایمان کا حصہ نہیں، اعمال اپنی جگہ پر بے شک حق ہے، کرنا ہی ہے نیک اعمال، لیکن عمل نہیں کرنے کی بنا پر یا گناہ کرنے کی بنا پر بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ اس پر چند کیا کئی آیات یہاں پر موجود ہیں تبیان القرآن میں، اور جو تفاسیر ان میں بھی ہیں۔ میں یہاں پر ایک جگہ مل گئی ہے تو میں آپ کو اس میں سے پیش کر دے رہا ہوں۔ صفحہ نمبر جو ہے 253 جلد 1۔ تو آپ ان آیات کا ذکر کرتے ہیں، میں ساری آیاتیں نہیں پڑھوں گا، چند ایک مثالیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمانی ہے۔ دیکھیں یہاں پر کیا فرمایا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ایمان کے بعد میں وعملوا الصالحات، یعنی ایمان کو الگ فرمایا اور پھر عمل کو الگ، یعنی اس سے بتا دیو یہ عطف جو کیا جائے، واو جو آیا ہے اس سے بتائے ایمان اپنی جگہ پر الگ مقام رکھتا ہے اور عمل الگ چیز ہے۔ یہاں پر پتہ چلا قرآن پاک کی آیت سے کہ ایمان اور عمل ایک نہیں بلکہ الگ الگ ہے۔ ہاں، ایمان کے ساتھ عمل کرنا یہ اس کی شرط ہے کہ ایمان ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر عمل مقبول نہیں۔ اس طرح کی کئی آیات یہاں پر آپ نے ذکر کیے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن، چاہے مردوں میں سے اور عورتوں میں سے جنہوں نے نیک اعمال کیے اور وہ مومن ہیں۔ یہاں پر بھی نیک اعمال کو ایمان پر رکھا گیا کہ ایمان ہونا ضروری، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، نیک اعمال اپنی جگہ پر اور ایمان اپنی جگہ پر۔ ایمان جو ہے وہ ضروری شرط ہے، لاکھ نمازیں پڑھ لیجئے، لاکھ حج زکوٰۃ سب کچھ کر لیجئے، لیکن اگر ایمان نہیں تو کوئی نیک عمل مقبول نہیں۔ ایمان جو ہے یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اب یہاں پر اس طریقے کی کئی اور بھی آیات لکھی ہیں، تو وہ ان آیات کو میں بھی بس 2 آیات میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن پاک میں ذکر یہ مطلب اس کا صاف طور پہ بتایا گیا ہے کہ ایمان جو ہے عمل ایمان میں داخل نہیں، عمل کرنا ضروری ہے، عمل سے ایمان اور کامل ہوگا، مکمل ہوگا، مضبوط ہوگا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ عمل تو بے شک ضروری ہے، پر اگر شامت اعمال کی بنا پر عمل نہیں کرتا تو ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ اس پر بھی دلیل موجود ہے قرآن پاک کی۔ یہاں پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 جو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو، تم پر ان کا بدلہ فرض کیا گیا ہے جن کو ناحق قتل کیا گیا۔ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ جو ناحق قتل کر دیے جائیں تو اس کے لیے بدلہ لو، جزیہ لو، قصاص لو، جو بھی ہے جو اسلامی احکامات ہیں۔ تو یہاں پر یہ کیا کہا گیا، قتل کرنا مومن کا جان بوجھ کر بلا مطلب کے بغیر کسی شرعی عذر کے قتل کرنا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ تو اب جس نے قتل کیا کہا جا رہا ہے کہ اس سے قصاص لو۔ اے ایمان والو، تم پر فرض کر دیا گیا کہ اگر قتل ہو جائے تو اب تمہیں اس کا بدلہ دینا تم پر فرض ہے۔ تو کیا گناہ کبیرہ ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کبیرہ کرنے والے کو مومن کے نام سے یاد کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ قتل جس نے کیا اسے کافر نہیں فرمایا گیا بلکہ ایمان والا فرمایا گیا۔ اس آیت میں
ایمان والا کہا گیا۔ اب یہاں پر اور ایک آیت ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 9، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ ترجمہ، اور اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں قتال کریں تو ان میں صلح کرا دو۔ دیکھیے، جب دو جماعتیں قتال کریں گی تو ان میں سے ایک حق پر اور دوسری باطل پر ہوگی۔ جب جنگ ہو رہی ہے، دونوں طرف مومن ہیں، مسلمان ہیں، اگر جنگ ہو گئی تو ظاہر بات ہے کہ ایک حق پر ہے ایک باطل پر ہے، لیکن پھر بھی جنگ ہو رہی ہے تو دونوں کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ، آپس میں جنگ کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا یہ بھی گناہ ہے، لیکن اس گناہ کے باوجود یہ کہا گیا کہ ایمان والو، جب تم میں سے دو جماعتیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی دو جماعتیں آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کرا دو۔ مومن فرمایا یہاں بھی، آپس کے قتال کا جو گناہ کبیرہ ہے اس کے باوجود انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن فرمایا ہے نا، اسلام سے خارج نہیں فرمایا، مومن فرمایا۔ تو یہاں بھی پتہ چلا کہ گناہ کرنے سے بندہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ اپنے مقام پر ایمان پر قائم رہتا ہے۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اچھا یہاں پر یہ ضروری ہے کہ میں ایک بات کا خلاصہ کر دوں، یہ جو شیعہ مذہب جو ہے، ان کے یہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لعن طعن کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کافر تک کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی ہے۔ یہ ہے کہ ہماری تاریخ میں موجود ہے، جنگیں ہوئی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیچ میں اور حضرت علی کے بیچ میں بھی جنگ ہوئی۔ تو یہ حضرت علی کی محبت میں، جو بولتے ہیں نا حب علی میں بغض معاویہ، یہ وہ بات ہے کہ وہ حضرت علی کی محبت میں ان تمام صحابہ کو کافر اور جہنمی معاذ اللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ کہ ہمیں ان صحابہ کے بیچ میں زبان نہیں کھولنی۔ صحابہ کے بیچ میں جو معاملات ہوئے، ہمارے لیے دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں، حضور کے صحابی ہیں، ہمیں ان کے خلاف میں، کسی کے خلاف میں کچھ نہیں بولنا ہے۔ ان کا معاملہ ہے، دونوں مجتہد ہیں، دونوں اپنی جگہ پر اپنے آپ کو، وہ بھی اپنی جگہ پہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے، حضرت علی بھی صحیح سمجھتے تھے، بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحیح۔ ہمیں مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف ہمیں زبان درازی بالکل نہیں کرنی ہے۔ حضور کے صحابہ ہیں، ان کا ادب، ان کا مقام اپنی جگہ پر ہے۔ میں نے آیت جو پڑھی اس کے بنا پر یہ نہیں کہنا کہ وہ غلط ہیں، جی نہیں، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان میں سے کسی کو بھی غلط بولیں۔ تو یہ ایک بات بیچ میں آ گئی تو میں نے عرض کر دی، بس اس کو دھیان میں رکھیے کہ یہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہو، ہمیں صرف یہی کہنا ہے کہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، ہمارا حق ہے ہی نہیں کہ ہم ان کے خلاف زبان کھول سکیں۔ تو اللہ ہمیں صحیح عقائد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ایک آیت اور سماعت فرما لیجئے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، سورہ نور آیت نمبر 31۔ یہاں بھی دیکھیے فرمایا کہ اللہ، اے مومنو تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو، توبہ کرو۔ ایک جگہ اور ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سورہ التحریم آیت نمبر 8۔ اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو۔ تو توبہ کب کرنا ہے؟ جب بندہ گناہ کرے، معصیت کرے، تب اس پر توبہ واجب ہوتی ہے۔ توبہ گناہوں پر توبہ کرنی ہے۔ تو یہاں پر پتہ چلا کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا تم سے گناہ ہو گئے، معصیت ہو گئی، تو اب توبہ کرو، لیکن توبہ کرنے سے پہلے یہ فرما دیا اے ایمان والو، یعنی بتا دیا کہ گناہوں کی وجہ سے تم پر جو توبہ واجب ہو گئی، تو گناہوں کی بنا پر تم ایمان سے خارج نہیں ہوئے، ایمان والے ہی ہو،
یعنی یہاں پر پتہ چل گیا کہ گناہوں کی وجہ سے گناہ کر لینے کی بنا پر بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا. یہ بات غلط ہے کہ گناہوں کی بنا پر بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، یہ صحیح نہیں. جو معتزلہ کا یا اور دوسرے گمراہ فرقوں کا عقیدہ تھا کہ گناہ کرنے کی بنا پر بندہ جو ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. جیسے یہاں پر تمام آیات میں نے پڑھی اس میں یہی ذکر ہے کہ گناہوں کی بنا پر بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا. ہاں یہ ہے کہ سزا ہے، توبہ ہے، یہ سب کچھ اس پر آ جائے گا، تو بہتر یہی کہ گناہوں سے بچا رہے، گناہ ہو جائیں تو توبہ کرتا رہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ایمان کی سلامتی کی دعائیں کرتا رہے. تو یہ بھی میں نے مختصر طور پر یہ بحث بھی آپ کے سامنے پیش کر دی کہ گناہوں کی بنا پر بندہ جو ہے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. تو اللہ عز و جل ہمیں یاد رکھنے کی، سمجھنے کی، دوسروں کو پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اس سلسلے کو پروردگار قبول فرمائے، مکمل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.